پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے پیشے سے کس حد تک مخلص ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پیشے کے تقاضے نبھاتے ہوئے انصاف اور دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو وہ راسخ الپیشہ کہلائے گا، لیکن اگر اس نے اپنے پیشہ وارانہ فرائض سے غفلت برتتے ہوئے کام میں جرم کو بھی شامل کر لیا تو وہ جرائم پیشہ ہو جائے گا۔ گویا انسان اچھا اور برا ہو سکتا ہے، پیشہ نہیں۔ شکیل پیشے کے اعتبار سے ایک میٹر ریڈر تھا۔ وہ ادارہ فراہمی بجلی کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا، بلکہ کسی ٹھیکیدار کے لیے کام کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے میٹر ریڈنگ کا طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا اور پھر بے روزگاری کے دنوں میں ملا تھا، لہٰذا وہ پوری تندہی سے اس کام میں لگ گیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے قید تھا۔ اس پر قتل کا الزام تھا۔ شکیل کا ایک دوست گلداد زاہد اس کی بریت کے لیے میری خدمات حاصل کرنے آیا تھا اور اپنے ساتھ ایک تگڑی سفارش بھی لایا تھا۔ سفارش اور رشوت میں بہت نازک سا فرق ہوتا ہے، لیکن اب یہ فرق جاتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں سفارش کو جائز کام اور رشوت کو ناجائز کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے دستور اور روایت بدل کر رہ گئی ہے۔ فی زمانہ تو اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینا پڑ جاتی ہے۔ اس میں زمانے کا کوئی قصور نہیں، یہ چلن ہم نے خود ڈالا ہے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی ہمیں ہی برداشت کرنا ہے۔ میں نے اوپر جس تگڑی سفارش کا ذکر کیا ہے، اس سے مطلب پہلے زمانے والی سفارش تھی۔ گلداد زاہد میرے ایک دوست منہاس باقر کی سفارش لایا تھا۔ منہاس باقر ہمت نامی ایک اخبار کا مالک تھا اور گلداد زاہد مذکورہ اخبار میں کارٹون وغیرہ بنانے کے علاوہ آرٹ کے شعبے کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ تھا اور ہمت کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک منتھلی ڈائجسٹ میں اسکیچز وغیرہ بھی بناتا تھا۔ اس ڈائجسٹ کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ رسم الیکس لیک کے بعد میں نے گلداد زاہد سے کہا، منہاس باقر صاحب سے تو میں بعد میں بات کر لوں گا، آپ اس کیس کے بارے میں جو کچھ جانتے مجھے بتا دیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا اور پسوالے نظر سے آرٹسٹ گلداد زاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ گلداد کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، رنگت سانولی، قد درمیانہ اور جسم مائل فربہی۔ بعد میں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ راجن پور کا رہنے والا تھا اور ایک طویل عرصے سے کراچی میں مقیم تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لی مارکیٹ کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ماہانہ کرائے کی بنیادوں پر ایک کمرہ لے رکھا تھا، جو اس کا بیڈ روم بھی تھا اور اسٹوڈیو بھی۔ ان دنوں ملزم شکیل اسی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں گلداد نے بتایا، شکیل لگ بھگ 3 ماہ سے میرے پاس رہ رہا ہے۔ اس کے مزاج اور عادات کو اچھی طرح سمجھنے لگا ہوں۔ وہ ایسا بندہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دے، اس لیے میں نے منہاس صاحب سے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں شکیل کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ بے گناہ ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ اسے سزا نہ ہو۔ بڑی اچھی اور نیک خواہش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، شکیل پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ واحد علی، گلداد نے جواب دیا۔ مقتول رام سوامی کے علاقے میں رہتا تھا۔ شکیل کو واحد علی سے کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص تعلق نہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ شکیل میٹر ریڈنگ کے لیے اس علاقے میں جاتا تھا اور مقتول کے گھر کا میٹر بھی وہی دیکھتا تھا۔ اور اس نے پراسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اور یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ شکیل مقتول کی بیٹی نیلی سے محبت کرنے لگا تھا، گلداد نے جواب دیا۔ حالانکہ وہ گزشتہ 3 ماہ سے میرے کمرے میں رہ رہا تھا، لیکن اس نے محبت والے معاملے پر کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس بارے میں تو مجھے اس کی گرفتاری کے بعد پتہ چلا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا۔ میں نے قلم کو پیڈ پر گھسیٹتے ہوئے پھر پوچھا، گلداد صاحب، آپ ملزم کی اس محبت کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ اس معاملے کے حوالے لگنے کے بعد آپ نے اس سے بات تو کی ہوگی؟ جی ہاں، میں نے اس موضوع پر اس سے بات کی تھی، گلداد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، نہ تو صاف انکار کیا اور نہ ہی اقرار۔ وہ بہت افسردہ اور غمزدہ ہے۔ کسی بھی قتل کے ملزم کو غمزدہ اور افسردہ ہونا بھی چاہیے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، گلداد صاحب، آپ ایک طرح سے ملزم کے دوست ہیں اور اپنے باس کی سفارش لے کر میرے پاس پہنچے ہیں۔ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ میں ملزم کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس کون ادا کرے گا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ گلداد اپنی وضاقتہ کے برخلاف باتیں بڑی سمجھداری اور تجربے کی کرتا تھا۔ میں نے خالص پیشہ ورانہ انداز میں کہا، دونوں ہی باتیں ہیں۔ فیس والے معاملے کے علاوہ میرے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ ملزم کے لواحقین کون لوگ ہیں، وہ اس کیس کے ملزم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہیں یا قصوروار۔ کوئی بھی کیس میں ملزم کے لیے فیملی سپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کسی بھی وکیل سپاہی کا ملزم سے زیادہ اس کے لواحقین سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات سے 101% سمجھ گیا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ جہاں تک ملزم کے لواحقین کا تعلق ہے
तो इसका एक बूढ़ी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं, और इसकी माँ अल्लाह रखी भी यहाँ कराची में नहीं रहती। फिर वो कहाँ रहती है? इसकी बात पूरी होने पर मैंने पूछा। टोबा टेक सिंह में, गुलदार ने जवाब दिया। टोबा टेक सिंह सूबा पंजाब में ज़िला फैसलाबाद के करीब वाक़ है। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। मैं टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इस्तफसार किया, क्या अल्लाह रखी को इस वाक़े के बारे में इत्तला दे दी गई है? नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने शकील से कहा था कि इसकी माँ को इस वाक़े के बारे में बता देते हैं, लेकिन इसने सख्ती से इनकार कर दिया। इसका कहना है माँ ये खबर सुनते ही मर जाएगी। इसने मुझे भी कसम दी है कि इसकी माँ अल्लाह रखी को इसकी मुसीबत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं गहरी सोच में डूब गया। गुलदार ज़ाहिर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बेग साहिब मेरी बात अधूरी रह गई। जहाँ तक आपकी फ़ीस और दीगर अदालती अखराजात की बात है वो मैं अदा करूँगा। मैंने इस सिलसिले में अपने बाप से भी बात की है, वो मुझे एडवांस देने को तैयार है। अगर आप अपनी फ़ीस में स्पेशल डिस्काउंट दें तो शकील को इस नागहानी से निकाला जा सकता है। डिस्काउंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन स्पेशल का वादा नहीं, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। सबसे पहले ये बताएं, अभी तक मुलजिम के लिए किसी वकील का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? इसकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मैंने शकील के लिए एक वकील का इंतज़ाम किया था, लेकिन वो बहुत ही फुसफुसा साबित हुआ। गुलदार ज़ाहिर ने वजाहत करते हुए कहा, या ये भी मुमकिन है वो बहुत ही अय्यार और काया हो। मैंने इसे समझने में गलती की हो। बहरहाल मैंने इसे फारिग कर दिया। आखिर हुआ क्या था? मैंने गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए इस्तफसार किया। इसने बताया, उस वकील का नाम इमदाद गौरी था। इसे शकील का केस हाथ में लेते ही हमें यह तासुर दिया कि इस केस में जान नहीं। इस्तगासा बहुत जानदार है, मुलजिम की ज़मानत होना मुमकिन दिखाई नहीं देता। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। वो चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, उसने ऐसी माठी कोशिश की कि मुलजिम की ज़मानत नहीं हो सकी और अदालत ने इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यहाँ तक भी गनीमत था, लेकिन शकील के जेल जाने के बाद जब वकील साहब ने लंबे चौड़े मुतालबे करने शुरू कर दिए तो मैं बिदक गया। मुझे इसकी नीयत पर शक सा होने लगा। मैंने इसके हवाले से ये भी महसूस किया कि वो इस्तगासा से भी ज़्यादा शकील को कसूरवार समझता है, लिहाजा मैंने पहली फुर्सत में इससे जान छुड़ा ली। मेरे इस फैसले में मिन्हाज साहिब का मशवरा भी शामिल था। उन्होंने मुझसे कहा कि वकील चक्कर देने की कोशिश में है, लिहाजा इसे फारिगी कर दो तो अच्छा है। मिन्हाज साहिब ने मुझे ताकीद की कि मैं शकील के केस के सिलसिले में आपसे मिलूं, और मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूं। गुलदार के जवाब से मेरी तशफ़ी नहीं हुई, इसलिए कि मैं इमदाद गौरी को अच्छी तरह जानता था। वो नहायत ही फ्रॉड किस्म का एक पैदागीर वकील था। मैं ये जानना चाहता था कि इसने गुलदार के साथ क्या किया। चुनांचे मैंने पूछ लिया, आपने बताया कि इस वकील ने लंबे चौड़े मुतालबे शुरू कर दिए थे, लेकिन इन मुतालबात की वजाहत नहीं की। जनाब, वो तो किसी लंबे चक्कर में था। गुलदार चश्मे के अकब से आंखें फैलाते हुए बोला। मुझसे नायत ही राजदारी के साथ कहने लगा, मुलजिम बुरी तरह फंसा हुआ है, इसे इस मुसीबत से निकालना तो ऊपर बात करना पड़ेगी। मैंने तशवीशनाक लहजे में पूछा, ऊपर कहाँ? इसने पहले से भी ज़्यादा राजदारी से बताया, ऊपर से मेरी मुराद जज साहिब है। जिस जज की अदालत में शकील का केस लगा हुआ है वो 2.5-3 लाख की बात कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके इसे 2 पर राज़ी कर लूँगा। अगर तुम किसी तरह 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो तो समझो जीत तुम्हारी ही होगी। जब फैसला देने वाला हमारे हाथ में होगा तो फिर काहे का गम। गुलदार ज़ाहिर लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, सच्ची बात तो यह है बेग साहिब कि मैंने इसी पर सोच लिया था कि इस वकील से जान छुड़ाना है। बाद में मिन्हाज साहिब की तायद पाकर मैंने इमदाद गौरी की छुट्टी कर दी। दरअसल बात यह कि इमदाद गौरी की बात सुनकर मुझे मंजूर साहिब याद आ गए थे, और फिर फैसला करने में मुझे एक लम्हा नहीं लगा। मंजूर साहिब? इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हो गई थी, तो मैंने चौंक कर पूछा, ये मंजूर साहिब कौन होते हैं? गुलदार ज़ाहिर ने जवाब दिया, मंजूर साहिब को मैं अपना गहरा दोस्त तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता यह है कि मैं इनसे और इनके तरीक़े वारदात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो थोड़ी देर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मंजूर साहिब कभी महकमा तालीम से वाबस्ता नहीं रहे, लेकिन बातें ऐसी ही करते हैं कि इस महकमे के बड़े बड़े अफसरान से इनके दोस्ताना मरासिम हैं, कोई इनकी बात नहीं टाल सकता। खुसूसन एजुकेशन बोर्ड के अंदर अहम लोगों से इनके गहरे तल्लुकात हैं। यही मंजूर साहिब अच्छी खासी भारी रकम लेकर स्टूडेंट्स को पास कराने का काम करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कुछ भी नहीं करते। किसी स्टूडेंट को पास करवाने के लिए वो कभी भी अफसर से बात नहीं करते। इनका ये तमाम धंधा भरम पर चल रहा है। वो खासे चरजुबान, इसलिए मुतज़ब्बित स्टूडेंट्स फ़ौरन इनके जाल में कदम रख देते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट जो इम्तिहान में कुछ ना कुछ करके तो आए होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी कामयाबी का यकीन नहीं होता। वो मंजूर साहिब ऐसे ज़रूरतमंदों से मनी बैक गारंटी के वादे पर तगड़ी रकम बटोर लेते हैं।
اب ہوتا یہ ہے کہ بالفرض اگر منظور صاحب نے 30 افراد سے رقم وصول کی ہے اس وعدے پر کہ وہ انہیں پاس کرا دیں گے، تو ان 30 اسٹوڈنٹس میں سے خود بخود 10 اسٹوڈنٹس بھی پاس ہو جاتے ہیں تو منظور صاحب اس کامیابی کا کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ باقی 20 اسٹوڈنٹس کے پیسے واپس بھی کرنا پڑ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن منظور صاحب بہت قائع آدمی ہے۔ وہ فرضی متعلقہ افسر تعلیم کو برا بھلا کہتے ہوئے بددلی سے اسٹوڈنٹ کو رقم واپس کرتے ہوئے سروس چارجز کے نام پر بہت کچھ نہ کچھ پیسے مار لیتے ہیں۔ یہ گٹھلیوں کے دام والا قصہ ہے بیگ صاحب۔ آپ امداد غوری کو بالکل صحیح پہچانتے گلداد صاحب۔ اس کے طویل وضاحتی بیان کے اختتام پر میں نے کہا، امداد غوری اور منظور صاحب کا طریقہ واردات پر حد تک ملتا جلتا ہے۔ گلداد ظاہر نے کہا، بیگ صاحب شکیل کا کیس اب پوری طرح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ تاریخ 15 روز بعد کی ہے۔ اس دوران آپ کو اچھی خاصی تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں، یہ مدت میرے لیے کافی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس عرصہ میں اگر میرے لیے ممکن ہو سکا تو میں جیل جا کر شکیل سے ایک ملاقات بھی کر لوں گا، ورنہ پیشی کے روز اس سے بات ہو جائے گی۔ فی الحال میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال آپ کو اس کیس کے حوالے سے جو کچھ معلوم ہے مجھے بتا دیں، خاص طور پر مقتول واحد علی اور اس کی فیملی کے بارے میں، اور فیملی میں بھی خصوصاً مقتول کی اس بیٹی کے بارے میں جس سے ملزم کو محبت ہو گئی تھی۔ میرا اشارہ نیلی کی طرف ہے۔ جی میں سمجھ گیا بیگ صاحب۔ گلداد ظاہر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نیلی کا اصل نام نیلوفر ہے اور یہ مقتول کی سب سے بڑی بیٹی یعنی اس کی پہلی اولاد ہے۔ مقتول پیشے کے اعتبار سے قصائی تھا۔ ادھر رام سوامی ہی میں اس کی گوشت کی دکان ہے۔ اس نے نیلوفر سے چھوٹے 3 بیٹے فرحاد، نعمان اور فیضان کو اپنے ساتھ کام پر لگا رکھا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے مقتول کو بچے بنانے کے سوا اور کوئی کام سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر ناگواری سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ مقتول کی پوری 9 اولادیں ہیں، ہر عمر اور ہر سائز کی، 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ میں نے بے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ واقعی مقتول کا بڑا عظیم کارنامہ تھا اس دور میں جب کہ ہر طرف بچے دو ہی اچھے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو۔ 9 اولادیں پیدا کر ڈالنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ مجھے مقتول واحد علی کی زندگی سے اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس دلچسپی کے زیر اثر میں نے گلداد سے پوچھا کہ آپ نے مقتول کی گوشت والی دکان دیکھ رکھی ہے؟ گوشت فروخت کرنے کا کام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اگر دکان چل جائے تو سمجھو سپہر سے پہلے گوشت ختم اور دکان بند، قصاب کی چھٹی۔ بعد میں اپنے ہم خیال دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگائیں یا گھر میں بند ہو جائیں، آپ اس کے لیے آزاد ہیں۔ آپ سے میری مراد گوشت فروخت کنندہ ہے، اور اگر آپ کے گوشت کی کوالٹی معیاری نہیں تو پھر شام تک بیٹھے مکھیاں مارتے اور اڑاتے رہیں، کوئی بھی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا۔ گلداد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی دیکھی ہے، کافی بڑی اور صاف ستھری دکان ہے اور خوب چلتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کا گوشت ملتا ہے وہاں۔ زور سے پہلے تمام کا تمام گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہی تو میں نے معنی خیز انداز میں جملہ دورہ چھوڑ دیا۔ گلداد نے جب کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا تو میں نے استفسار کیا، اور اس کے گھر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ میں اس کا عقیدت و احترام بھرا انداز دیکھ کر اسے آپ سے تم پر لے آیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، نہیں بیگ صاحب، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ اچھی بات ہے، میں نے موتی دل انداز میں کہا۔ نیلی کو کبھی دیکھا ہے؟ جی نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ان کی شنیدہ محبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شکیل نے سلسلے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہ خبر گرم ہوئی کہ نیلی اور شکیل میں پچھلے کچھ عرصے سے کوئی چکر چل رہا تھا، اور وہ موقع تاک کر مقتول کے گھر میں بھی چلا جاتا تھا نیلی سے ملنے۔ لگتا ہے تمہارا یہ روم میٹ ملزم شکیل خاصا جیدار اور موجود فطرت کا مالک ہے، میں نے گلداد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جس لڑکی کے 8 بہن بھائی ہوں، وہ بھی تمہارے بقول ہر عمر اور ہر سائز کے، اس سے ملنے کے اسی کے گھر میں قدم رکھنا جان جوخم کا کام ہے۔ میرے دل میں ملزم سے فوری ملاقات کی جستجو پیدا ہو گئی۔ بیگ صاحب، مجھے لگتا ہے شکیل کی محبت کے بارے میں سنائی دینے والی ساری باتیں محض من گھڑت قصے اور کہانیاں ہی ہیں۔ گلداد نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ شکیل ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میاں جو ایسے نظر نہیں آتے وہی تو اصل کمال کرتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خیر اس سلسلے میں ملزم حقوق کو دوں گا۔ اگر آپ جیل جا کر شکیل سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ گلداد نے سادگی سے کہا، اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو تو۔ بظاہر تو کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا، لیکن میں تنہائی سے ملنا چاہوں گا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ جیسے تھانے میں ریمانڈ یافتہ ملزم سے ملاقات مشکل ہوتی ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ جوڈیشل ریمانڈ والے ملزم کا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر میں لمحے پر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری موجودگی میں نیلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی قسم کے ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائے، کیونکہ تم اس کے اس بھید سے واقف نہیں ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس سے اکیلے ہی میں ملوں۔ ویسے بعد میں تمہیں اس ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ میری بات گلداد کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے آئندہ 15-20 منٹ میں اس سے فیس وغیرہ کے معاملے طے کیے اور اس کی فراہم کردہ معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ ملزم پچھلے 3 ماہ سے گلداد کے ساتھ روم میٹ کی حیثیت سے رہ رہا تھا، لہٰذا وہ اس کی آمد و شد، عادات، مزاج، فطرت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور خصوصاً وقوع کے روز ملزم کی کیا مصروفیت رہی تھی اس کی گلداد کو پوری خبر تھی۔ گلداد کی زبانی مجھے بعض ایسی باتیں بھی پتہ چلیں جو ملزم کی موافقت میں جاتی تھی۔ ان باتوں کا عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ میں نے گلداد کو قوی امید کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے۔ اس کیس کی تیاری کے سلسلے میں کسی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ملزم کی باعزت بریت کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ آنے والے دنوں میں نے جیل جا کر ملزم شکیل سے ایک بھرپور ملاقات بھی کر لی۔ ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے میں نے جو ٹیکنیکس استعمال کی ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ شکیل اپنی گرفتاری اور جیل جانے پر بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی فکر مندی دور کرنے کے لیے تسلی دلاسا دیا اور اس کا حوصلہ بڑھانے والی باتیں کی تو وہ بڑی حد تک مطمئن دکھائی دینے لگا۔ شکیل کی عمر لگ بھگ 28 سال رہی ہوگی، رنگ گندمی اور قامت درمیانہ، اس کی پیشانی پر سے اچھے خاصے بال اٹھ چکے تھے۔ سر کے میدان کا یہ حصہ اس لیے بھی چٹیل نظر آ رہا تھا کہ وہ بال پیچھے کو بنانے کا عادی تھا۔ اگر وہ مناسب انداز میں مانگ نکالنا شروع کر دیتا تو بالوں اور پیشانی کی اس محرومی کو چھپایا جا سکتا تھا۔ اس کی صحت قابل تعریف تھی اور شخصیت میں بھی خاصی کشش پائی جاتی تھی۔ میں نے جلدی اسے خود سے بے تکلف کر لیا اور یقین دلایا کہ وہ اگر بے گناہ ہے، اس نے کسی واحد علی کسائی کو قتل نہیں کیا تو دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکے گی۔ اس کے اندر اس قسم کی امید اور یقین پیدا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ غم و پریشانی کے اندھیروں سے نکل کر خود پر بھروسہ کرنے لگے، اور اس کے ساتھ میں بے تکلف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال میرے سامنے بیان کر سکے اور مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر شکیل کے دستخط لے لیے۔ اس کیس کے حوالے سے چند اہم قانونی نکات سے آگاہ کیا اور خصوصی ہدایات بھی دیں۔ پھر عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ ملزم شکیل کی زبانی مجھے اس کے، مقتول کے اور نیلی کے بارے میں بڑی اہم اور دلچسپ معلومات حاصل ہوئی۔ اس کہانی کو ایک خاص ترتیب دے کر میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہی حاصل کر لیں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں بھی شامل داستان کر لیا ہے۔ اس طرح بعض باتیں اور نکات میں نے دانستہ آپ سے چھپا لیے ہیں، جو عدالتی کارروائی کے وقت کسی سنسنی خیز موقع پر ظاہر کروں گا، تاکہ کہانی کا سسپینس برقرار رہے۔ امید ہے آپ میری اس مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سالہ سال سے میرے اس انداز کے عادی ہو چکے ہوں گے، اس لیے میں آپ کی طرف سے مطمئن رہتا ہوں۔